1990 کے آخر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا جس نے ہماری ہی نہیں بلکہ پوری امن پسند دنیا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ ہوا یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین نے اپنے ہمسائے اور انتہائی چھوٹے ملک کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ بھی قرار دے دیا۔ ان دنوں عراق عرب دنیا کی بڑی فوجی اور صنعتی طاقت تھا، جس کے پاس اسکڈ میزائل اور کیمیائی ہتھیار بھی تھے۔ یہ لڑائی چونکہ تیل پر ہوئی تھی، اس لیے دیگر ہمسایہ ممالک، خاص طور پر جنگی لحاظ سے کمزور ملک سعودی عرب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے امریکی فوج میدان میں آئی اور سعودی سرزمین پر امریکہ نے اپنا ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ دنیا بھر میں عراق سے کویت کو خالی کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن عراق تیار نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں 34 ممالک کا ایک فوجی اتحاد بنایا گیا، جس کا مقصد کویت کو عراق کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کے لیے یہ ناممکن کام تھا، کیونکہ پاکستان کسی برادر اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک اپنے اختلافات جنگ کے بجائے بات چیت سے سلجھائیں۔ اس لیے پاکستانی حکومت اور فوج نے ایک اور پالیسی اپنائی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ عراق کو مذاکرات کے ذریعے کویت خالی کرنے پر رضامند کر لیا جائے گا۔ چنانچہ پاکستان کی طرف سے اسلامی دنیا کو آپسی لڑائی سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے، صدام حسین کو ملاقات کے لیے منانے کی کوششیں کی، لیکن صدام حسین کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حکومت اور فوج نے طے کیا کہ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کچھ اضافی دستے بھیجے جائیں، لیکن یہ دستے بیک اپ کے طور پر ریاض میں رہیں گے، عراق پر حملے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے عراق سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ کویت سے اپنی فوجیں فوری واپس بلا لیں۔ یوں مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ یہ دستے ابھی سعودی عرب پہنچے ہی تھے کہ وہ ہوا جس کا وزیر اعظم شاید تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ادھر سعودی عرب میں پاکستانی فوج پہنچی، ادھر آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے صدام حسین کے حق میں اور امریکہ کے خلاف سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا عراق امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام ثابت ہوگا۔ آرمی چیف نے خلیج کی جنگ میں مسلم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے بجائے اسے ایک یہودی سازش قرار دے دیا۔ اب عوامی سطح پر آرمی چیف کے بیان سے یہ تاثر پھیلا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر صدام حسین کے خلاف پاک فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس صورتحال نے نواز شریف کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ سعودی سفیر نے تو فوج بھیجنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن جنرل بیگ کے اب کے بیان کے بعد پاکستان میں رائے عامہ صدام حسین کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک عراقی صدر صدام حسین کی تصویریں فٹ پاتھوں پر بکنے لگی۔ پاکستان کی سڑکوں پر صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہونے لگے۔ انجمن طلبہ اسلام نے امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو رضاکارانہ بھرتی بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے عراقی اسکڈ میزائلوں کے ساتھ جلسے جلوس شروع کر دیے۔ یوں ماحول بنایا گیا جیسے صدام حسین عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور کفر کی طاقت یعنی امریکہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صدام حسین امریکہ سے نہیں بلکہ ایک بہت چھوٹے ہمسایہ اسلامی ملک کویت سے ٹکرائے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، جس کے جواب میں صدام حسین کے مقابلے میں صرف امریکہ نہیں تھا بلکہ 34 ممالک کا ایک اتحاد کھڑا تھا، جس میں سعودی عرب، مصر، شام اور مراکش سمیت کئی اسلامی ممالک کی افواج شامل تھیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صدام حسین کویت سے پہلے ایک اور اسلامی ملک ایران سے بھی طویل جنگ کر چکے تھے،
جس میں امریکہ اور برطانیہ صدام حسین کے اتحادی تھے۔ صدام کے جہازوں پر امریکی پرچم لہراتا تھا اور برطانوی فوج عراقی فوج کو کیمیائی ہتھیار بنانا سکھاتی تھی۔ تو خیر، یہ سب حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدام حسین کی جنگ اسلام اور کفر کا معرکہ ہرگز نہیں تھا، لیکن پاکستان میں صدام حسین کی حمایت میں ایک فضا قائم کر دی گئی۔ ادھر 34 ممالک کے اتحاد نے تابڑ توڑ حملوں سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عراق کی صنعتی اور فوجی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ عراق جنگ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہوا، اس کے نواز شریف کو 2 نتائج بھگتنے پڑے۔ عراقی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان حکومت سے الگ ہو گئی اور ان کے نمائندے مولانا عبدالستار نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے تعلقات بگڑ گئے۔ دونوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے تھے، لیکن اتنے میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی اور یہ کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ نواز شریف جنرل اسلم بیگ کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وقت نئے آرمی چیف کو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے تعینات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صدر غلام اسحاق خان نے نئے آرمی چیف کے لیے نواز شریف سے 3 سینئر موسٹ جنرلز کے بارے میں مشورہ مانگا۔ ان 3 میں جنرل شمیم عالم، جنرل حمید گل اور جنرل آصف نواز جنجوعہ شامل تھے۔ تیسرے جنرل یعنی آصف نواز وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ نواز شریف نے آج تک یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کا نام دیا، مگر یہ واضح تھا کہ انہوں نے جنرل آصف کا نام تو ہرگز تجویز نہیں کیا تھا۔ لیکن صدر مملکت نے جنرل آصف نواز جنجوعہ ہی کو آرمی چیف تعینات کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنرل جنجوعہ کی تقرری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ میں ایک تناؤ کی کیفیت مسلسل رہی۔ صدر، مذہبی جماعتوں اور GHQ سے مسلسل خراب تعلقات تو محض ابتدا تھی۔ اصل چیلنج اور تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ تو اب شروع ہونے کو تھا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو لندن سے پاکستان واپس آ چکی تھی اور انہوں نے نواز شریف حکومت گرانے کے لیے صدر سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھی، اور یہ وہی صدر تھے جنہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم کی تھی۔ یہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جب پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ 1992 کے فائنل کی تیاری کر رہی تھی تو اخبارات میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ورلڈ کپ 92 کا فائنل میچ جب میلبرن میں چل رہا تھا تو پاکستان میں ٹی وی اسکرینوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ کہانی شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن پاکستان کہانی کی اگلی قسط میں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔